زکوٰۃ کا مال آپ کا ہوتا ہی نہیں، 2.5% یہ آپ کے مال میں سے دینی ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ غیروں کا ہے، یعنی مستحق لوگوں کا ہے جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹارگٹ بنا کر ہر سال 10 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو کاروبار لگا کر دے دیں، 10 سال یا 15 سال کے اندر آپ دیکھیں آپ کے خاندان کے اندر یہ جو غربت، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے اگر آپ کانسیپٹ بیس چلے۔ دن کا روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ روزہ تم پر اور تمہاری پہلے والی امت پر ہم نے فرض کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین ویلکم بیک، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ امام صاحب، بریک سے پہلے ہم نے روزے کی کیا آبجیکٹیو ہے، اس کا پریپریشن کیسا ہونا چاہیے، پھر دن میں روزہ، پھر رات میں تراویح، اس کی اہمیت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور کون سے ایسے خاص اعمال ہے رمضان کے اندر۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں جو اہم اعمال کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی شروع سے ایک عادت رہی ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ اصل میں زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، لیکن امت مسلمہ اس وجہ سے زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کرنے کی عادت ڈالی ہے چونکہ رمضان میں ہر چیز کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب خرچ بھی کریں گے ہم تو سال نہیں بھی ہو تب بھی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اصل میں ہے کہ آپ کا مال پر 1 سال گزر جانا، تب جا کر کے آپ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اب اگر سال نہ بھی گزرے تب بھی ہم نکال دیتے ہیں، سال آئندہ 2 مہینے کے بعد ہونے والا ہے تب بھی نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے متعلق ضروری چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ میں ایک ضروری بات عرض کرتا ہوں جو ہماری امت میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا مال آپ کا ہوتا ہی نہیں، یعنی یہ 2.5% یہ آپ کے مال میں سے دینی ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ غیروں کا ہے، یعنی مستحق لوگوں کا ہے جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کو وہ نکال کر دے دینی ہے۔ اب جب آپ کا ہے ہی نہیں تو آپ اس کو نکال کے دینے میں کسی قسم کی بخالت کرنا یا اس میں رکاوٹ کرنا، یہ بہت بڑا جرم تصور ہوتا ہے، اس کا بڑا یعنی عذاب ہے، اس کی تفصیل بعد میں ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ تو اس میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے سوسائٹی کی غربت دور ہونی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے سوسائٹی کے اندر ایک قسم کی کمی جو ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ سوسائٹی کی ضرورت تکمیل، زکوٰۃ کا نظام جب قائم ہوا اسلام میں تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ زکوٰۃ لا کر ڈال دی جاتی تھی، پورے اسلامک ایریا میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوتا تھا جو مستحق جو لے جائے زکوٰۃ کو لے کر۔ کیسے قائم ہوا یہ نظام؟ زکوٰۃ کے صحیح طور پر ادائیگی سے۔ تو میرا عرض کرنا یہ ہے، ہم پہلے سے ایک زمانے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہم بہت توڑ کر چھوٹی کر کے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نام پر ساڑیوں کا انبار لگتا ہے، زکوٰۃ کے نام پر چاول کے تھیلے جم جاتے ہیں، کٹس اس کے جم جاتے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کر کے ہمارے بڑے سو لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی دیوڑی کے پاس یا ان کے گھر کے پاس لائن لگی ہوتی ہے 100 لوگوں کی، وہ لیتے ہیں اور پھر بڑے شان سے وہ سیٹھ صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے ابا بھی ایسے ہی دیتے تھے، ہمارے دادا بھی دیتے تھے اور ہم لوگ ایسا ہی دیتے، لوگ اتنے آ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک سیلی، پھر ایک 100 کی نوٹ، ایسا اس طریقے سے دیتے۔ اچھا، پھر لینے والوں کی طرف بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو آ رہی ہے نا یہ خاتون، پہلے ان کی اماں آتے تھے، ان کی نانی آتے تھے۔ تو زکوٰۃ اس کو نہیں بولتے ہیں کہ ایک غریب مسلسل کئی سال سے وہ بھیک منگا ہی بنتا رہے اور وہ مانگتے ہی رہے اور آپ سیٹھ ہی بنتے رہے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کو ایک اچھے انداز سے نظم کرنی چاہیے، الحمدللہ کر بھی رہے ہیں لوگ۔ امت کی ضرورت ہے اس کے اندر زکوٰۃ ایسے طور پر استعمال کریں آپ کہ جس سے اگر آج آپ مثال کے طور پر چھوٹی بات، ہر خاندان میں تو بڑے بڑے ٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا، خاندان میں اللہ رب العزت نے غریب غربا رکھا ہے، آپ پورے خاندان والے پیسے ایک جگہ کر آپ ٹارگٹ بنا کر ہر سال 10 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو کاروبار لگا کر دے دیں، 10 سال یا 15 سال کے اندر آپ دیکھیں آپ کے خاندان کے اندر یہ جو غربت، یہ جو بے روزگاری ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اگر آپ کانسیپٹ بیس چلے۔ آپ پورے بھائی ایک جگہ کر لیں اور اس کو اس طریقے سے کسی ایک کو کاروبار لگائے یا 2 کو لگاتے یا 3 کو، یا کسی بچے کی تعلیم تکمیل کر دے، یہ اس طریقے سے اگر کرے
تو بہت زیادہ یعنی ثمر آور ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا اور ممکن ہے کہ اس طریقے سے ہم کریں تو فائدہ ہوگا. امام صاحب آپ یہ فرما رہے کہ اگر کوئی گھر اگر آج جو ہے زکوٰۃ لیتا ہے تو 10-15 سال کے وقفے میں وہ گھر زکوٰۃ دینے والا بن جائے. بالکل اس حساب سے بالکل اگر ہم کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. امام صاحب زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ رمضان کے اندر ہوتے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. دوسری اہم چیز یہ ہے جیسے ہمارے پاس روزہ ہوا, رات کی تراویح ہوئی, تو تیسری اہم بات آخری عشرے سے متعلق ہو جاتی ہے. آخری عشرہ بہت اہم ہے. آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تقریباً 82-83 سال اس کے ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک رات آپ کو مل جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے سال تمام میں تلاش کرو, پھر امت پہ رحم کھائے, فرمایا کہ رمضان میں تلاش کرو, پھر اور رحم کھایا اور فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر صحابہ کی کیفیت کو دیکھ کے فرمایا کہ نہیں, آپ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27 اور 29 ان میں تلاش کرو. تو لیلۃ القدر کی تلاش یہ بہت بڑی عبادت ہے. تمام طاق راتوں کا اہتمام کرنی چاہیے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے. اس کے لیے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا, آسان کام یہ ہے کہ آپ اعتکاف کر لیں, جی اللہ کے ہو جائیں. اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف یعتکف کے معنی ہے آپ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے در پر یکسو ہو کر پڑ جائیں. جی بس کہ مالک اب میں تیرا ہو گیا, اب کچھ نہیں چاہیے, بیوی بچے نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں, اب تیرا. یہ نیت کر کر 10 روز کا سنت مؤکد علی الکفایہ اعتکاف اگر کوئی کر لیتا ہے تو لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے. رمضان کی وداعی اچھے طور پہ ہو جاتی ہے, بہت ساری عبادتیں ہوتی. تو لیلۃ القدر کے متعلق بڑی اہم چیز بتلائی. میں اس کو ایک کانسیپٹ کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا, فرمایا کہ تھوڑا تصور کیجئے کہ انسان ہے, انسان کی پیدائش اللہ رب العزت نے ایک مکروہ یعنی ناپسندیدہ قطرے سے کی ہے. جی وہ قطرہ جب قطرہ ہوتا ہے تو خود انسان اپنے کپڑے پہ لگ جائے تو کراہیت سے اسے صاف کرتا ہے, لیکن ایک پروسیس کے ساتھ جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 9 مہینے وہاں رہتا ہے جس میں نہ ماں کا کوئی دخل ہے نہ باپ کا کوئی دخل ہے. شان خداوندی سے وہ جب پنپتا ہے اس کے بعد جب وہ باہر آنے کا وقت ہوتا ہے تو باپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ٹھہرتا ہے, اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور خوب تعریف کرتا ہے یہ میرا لخت جگر ہے. اس ناپسندیدہ خطرے سے یہ پیارا لخت جگر بنانے تک کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا. بالکل سیم وہی کام ہے. جب انسان جب پیدا ہوا تو فرشتے جو ہے وہ انسان سے نفرت کرتے تھے. نفرت کا مطلب کہتے تھے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اللہ آپ اس کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد کر دے گا, خون بہائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے, تم کو نہیں معلوم اس کے بارے میں جو ہم بتاتے ہیں. ابھی ناپسندیدہ تھا, رمضان دیا, رمضان میں اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا, نفس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ رکھا, اس کے بعد ایسی عبادتیں کروایا, روزہ نماز, فرشتوں کو بولا دیکھتے رہو, کاؤنٹ کرتے رہو, دیکھتے رہو, کاؤنٹ. اتنا پہلا دہا گزرا, دوسرا دہا گزرا, اب آخری دہے میں اعتکاف ہو گیا, آ کر بندہ رو رہا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے. جب لیلۃ القدر آتی ہے اللہ فرماتے اب کیا بولتے ہو فرشتوں؟ اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا کہ مالک یہ تو ایسا پسندیدہ بندہ ہے, فرمایا جاؤ اس کی قدر کرو. تو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. لیلۃ القدر میں جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں اور پھر ہر مسلمان جو بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے, سجدوں میں ہے, رو رہا ہے, اس کو جا کر دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے, اللہ تجھے برقرار رکھے, تو نے میرے رب کو خوش کر دیا. اور مسلسل یہ معاملہ فجر تک ہوتا ہے. تو فرمایا جس طریقے سے وہ کام انسان چاہ کے نہیں کر سکتا تھا, اس قطرے کو بچہ بنا دینا, اسی طریقے سے ہماری حقیقت ناپسندیدگی تھی, وہاں سے فرشتوں کے نور نظر بنانا
یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، اور رب العالمین ہم کو اس لائق بنا دیتے ہیں، اور عید ہوتے ہوتے تمام فرشتے مسلمانوں کے لیے زمین پر اتر جاتے ہیں، ہماری گلی اور نکڑوں پر ٹھہر جاتے ہیں، اور ہمارے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ مالک انہیں بخش دے۔ فرشتوں کے اتنے بیہیویئر کو چینج اللہ رمضان دے کر کرتے ہیں۔ تو رمضان ایسی چیز ہے، اور آخری دہے کے اعتکاف ہم کو یہاں تک پہنچاتا ہے، اور اتنا فرشتوں کو اور اللہ کا نور نظر بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ امام صاحب، اگر ہم دیکھیں بہت سخت جملہ استعمال میں آتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے آپ نے بھی جیسے کہا کہ مہمان کو چھوڑ دیتے اور بس ایک دو لوگ باقی رہ جاتے مسجدوں میں یا معتکفین حضرات رہتے ہیں، تو یہ جملہ بولتے ہیں لوگ کہ کیا ہم رمضان کے بندے تھے یا رحمان کے بندے ہیں؟ اللہ، تو پوسٹ رمضان ہمارا کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ میں دو باتوں میں اپنی بات کو کلوز کر دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا رمضان میں اتنی عبادت نہیں کی، روزہ رکھے، رمضان رات کی تراویح پڑھے، قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، کیسے پہچانے؟ فرمایا آپ کے رمضان کے بعد کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان قبول ہوا یا نہیں۔ بس یہ ایک جملہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بس میرا رمضان پوری محنتیں قبول ہوئی، یہ اکارت چلے گئی، رمضان کے بعد والی زندگی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب آپ رمضان کے بعد آپ کی وہی کیفیت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، مسجد کو جانے آنے کی طبیعت ہے، آپ کے اندر اللہ کی عبادتوں کا شوق اور ذوق ہے، پھر سجدے پیشانی میں ویسے ہی تڑپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ویسے ہی جھلملا رہے ہیں، آپ کے سجدے طویل کے طویل ہو رہے ہیں، 3 تسبیح کی جگہ 7 تسبیح آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو 10 15 منٹ دعائیں نکل رہی ہے، اطمینان سے شکر ادا کیجئے کہ مالک میرا رمضان قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، چاند رات سے ہی آپ کو طبیعت یہ مچل رہی ہے کہ میں ابھی جاؤں اصلاح خانے میں اور اپنے آپ کو درست کر کر نئے کپڑے پہن کر نمازیں چھوڑ کر نکل جاؤں، عید کے دن کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، اس کے بعد نہ فجر کو اٹھا جا رہا ہے، نہ اس وقت اس کے بعد روزے یاد آ رہے ہیں، نہ 6 شوال کے روزے ہیں، اس کے بعد بالکل ہم اپنی آنکھوں کو آوارہ کر لیے ہیں، تو پھر ماتم کرنے کی بات ہے کہ رمضان ہم نے ضائع کر دیا۔ اور یاد رکھیے، رمضان ضائع کرنے کا جو وبال ہے وہ آپ نے سن لیا ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت قیامت کے روز اجازت دیں گے، لوگ ٹھہرے ہوں گے، فرمائیں گے جا پہچان لے تیری کون قدر کرتا تھا کون نہیں کرتا تھا۔ رمضان جا کر پہچان کر نکالے گا ان لوگوں کو جو قدر کرتے تھے، ان کو نکال کر ان کی شفاعت کرے گا، اور جو نہیں کرتے تھے اس کی قدر، تو وہ رمضان ان کو پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گے کہ مولا آپ مجھے بھیجے تھے لیکن یہ میرے ناقدرے تھے۔ تو رمضان کے بعد کی زندگی میں پھر صبر، پھر استقامت، ایک ساتھ اس میں لگے رہنا، عبادتوں کا شوق، عبادتوں کا ذوق، یہ تمام چیزیں رمضان کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارا سال تمام ہی رمضان جیسے گزرتا۔ کیسے؟ رمضان گزر گیا تو 6 مہینے تک رمضان کی یاد میں روتے رہتے، 6 مہینے رمضان کے شوق میں روتے ہوتے، تو شوق اور ذوق رمضان کے اندر پورا سال گزار دیتے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان بہتر گزارے۔ امام صاحب آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے ہم کے بے حد مشکور ہیں، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان سٹارٹ ڈوئنگ لسٹ سے زیادہ سٹاپ ڈوئنگ لسٹ کے اوپر فوکس کرنے کا نام ہے کہ ہم چیزوں سے رک جائے، ان کو وی ول اسٹاپ دیم فرام ڈوئنگ اٹ، ایک چیز۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھا کہ اس رمضان کے آغاز میں جو انٹینشن ہے چاند کو دیکھنے کا، اس کی اہمیت ہم نے سمجھی۔ انٹینشن یہ ہونا چاہیے جو کہ آبجیکٹو کے تابع ہو۔ آبجیکٹو رمضان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس تقوی آ جائے اللہ تعالیٰ کا، جو کانشیسنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہر لمحہ، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے روزے کے ذریعے اور رمضان کے ذریعے۔ تیسری بات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف رمضان کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا نہیں
نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کو بھی جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں بہت ساری تفصیل سامنے آئی آپ کے. ایک یونیک بات مولانا نے کہا کہ زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں میں جو اسمال بزنسز سیٹ اپ کر ان کو سسٹین کرنا ہے, اس کے اندر زکوٰۃ کا اگر ہم مال استعمال کریں تاکہ 10 سال کے بعد زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والا بن جائے. یہ اگر اس حساب سے اگر کام ہوتا ہے زکوٰۃ فنڈ کا تو بہت زیادہ سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا. اور آخری بات مولانا نے فرمائی کہ جو سکسیس ہے ہمارے رمضان کا وہ تو کنٹینیویشن آف کیفیت جو رمضان کے اندر بنی تھی وہ اگر کنٹینیو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رمضان ایک سکسیزفل رمضان رہا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.